ایک گلی سے گزر رہا تھا تو ایک بوڑھی عورت ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھائی کھڑی تھی، تو مجھے کہنے لگی بیٹا اس کو ذرا دم کر دو، اس کو دم کرو۔ کہنے لگی جب میں بچے کو دم کرنے کے لیے آگے بڑھا تو وہ بڑی مکار عورت تھی، مجھے کہنے لگی دیکھو بیٹا یہ اللہ کا نام ہے، یہ گلیوں میں راستوں میں چوراہوں میں نہیں لیتے، یہ اندر آ کے آپ لے لیں۔ کہنے لگے میں اندر گیا تو وہ دم بھی بہانا تھا، وہ عورت تو بڑی مکار تھی، وہی جو لڑکی جو مجھے پریشان رکھتی تھی نا وہ اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ خبردار اب یہاں سے اگر نکلنے کی کوشش کی میں بدنام کروں گی آپ کو، اب جیسے میں چاہوں ویسا کرنا پڑے گا آپ کو۔ پھنس گئے جی بزرگ، آ گئے جال میں، اب کرے تو کیا کرے۔ شیخ نے کہا بات یہ ہے میں تمہاری خواہش پوری کرتا ہوں، مجھے ذرا تقاضا ہے۔ فرش کا زمانہ تو نہیں تھا، اس نے کہا وہاں جا کے تقاضا کر کے آ جاؤ۔ وہاں گئے، وہاں پہلے سے بھی گندگی پڑی ہوئی تھی، جو تقاضا کیا وہ بھی سارا اٹھا کے اپنے چہرے میں مل لیا، کپڑوں میں مل لیا، ہاتھوں میں مل لیا۔ اس عورت کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، یہی شخصیت ہے میری، کیا کرنا چاہتی ہوں۔ عورت نے ڈنڈا اٹھا کے گھر سے مار کے باہر بھگایا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ خواجہ صاحب جو ہے نا گئے گھر میں اپنے پہنچے، غسل کیا، کپڑے پہنے، جس میں مشک کی خوشبو اڑ گئی۔ فرمایا یہ راز ہے اس کا، اب مرضی کرو والذین جاہدوا، ایک کوشش جہاں تک ہو سکا کر دیا نا۔ ان کے ذہن میں یہی بات آئی کہ میں یہ طریقہ کار اختیار کروں تب اس عورت سے بچ سکتا ہوں۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے بھی نا جو جائز اور حلال تدبیر سامنے آئے مشورے سے اس کو بھی اختیار کرے، مشورے سے، اپنی مرضی سے نہیں۔ کئی دفعہ اپنی مرضی غلط کر دیتی ہے بندے کو۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات میری؟ مولوی عثمان صاحب نے یہ بیان سنایا آپ کو؟ یہ والا بھی سنایا جو میں نے سنایا؟ ہاں سنایا، اس طرح نہیں سنایا ہوگا۔ والذین جاہدوا، یاد کرو اس آیت کو۔ اچھا فینا لنہدینہم، یہ دوسری بات جو آیت میں نے پڑھی نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس پر آپ اور میں نہیں کہہ سکتے اللہ سے کہ یا اللہ ہم نے تیرے دین کے لیے وہ کچھ کیا جو ہم کر سکتے تھے، نہیں کہہ سکتے۔ پر ایک آدمی کی میں نے مثال دی اس پہ، ایک آدمی نے کہا کہ یہ بات کہ میں اتنی تو ہمت کریں، ارادہ کریں، اچھا کوشش کریں سارے ساتھی کہ یا اللہ آج کے بعد تجھے ناراض نہیں کریں گے، اپنی تنہائی ٹھیک رکھیں گے، باوضو رہا کریں گے، ارادے سے کوئی غلطی کام غلط کام نہیں کریں گے، ارادے سے، سمجھے نا۔ گناہ تو زہر ہے، ویسے اگر بھول کے بھی پیے نا آدمی مر جاتا ہے، مرتا ہے، ہاں جس کو پتہ نہیں تھا زہر ہے نا، مرے گا تو پھر بھی، لیکن جب جان بوجھ کے پیے گا نا پھر خودکشی ہوگی۔ تو جان بوجھ کر اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ میری زندگی کا کیا پتہ وہ آخری دن ہو جس دن میں نے جان بوجھ کے بد نظری بھی کی ہے، جان بوجھ کے غیبت بھی کی ہے، جان بوجھ کر جھوٹ بھی بولا ہے، جان بوجھ کر حرام بھی کھایا ہے، جان بوجھ کر نماز بھی چھوڑی ہے، جان بوجھ کر غلط کام کیے ہیں،
اور اگلے لمحے پتہ ہی نہیں تھا کہ کچھ ہے. ایسا ہوتا ہے نا, کئی گناہ زندگی کا آخری گناہ ثابت ہوتے ہیں, موقع ہی نہیں ملتا. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کئی گناہ زندگی کے آخری گناہ ہوتے ہیں, توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی, وجہ نکل جاتا ہے. سمجھ آ گئی میری بات آپ کو؟ ابھی آپ توبہ پڑھ لیں, آ جائیں, دو زانو ہو کے بیٹھے, آپ سامنے آ جائیں, کلمات توبہ سارے ہی پڑھ لیں. جیسے مجھے ہاتھ سے آگے آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے, شرک سے, بدعات سے, رسومات جاہلیہ سے. توبہ کرتا ہوں حرام خوری سے, حرام کاری سے, چوری سے, چغلی سے, بد نظری سے, تمام بے حیائی کے کاموں سے. اے اللہ میری توبہ قبول فرما, اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں میری اس بیعت کو قبول فرما. اب آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں نے توبہ کر لی ہے اور توبہ سے اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے. اچھا گمان رکھنا چاہیے نا. اب گویا کہ اس کے بعد نئی زندگی شروع ہو گئی ہے, میری بھی آپ کی. ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ فرماتے تھے عیدگاہ پھول پور میں, شاہ عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ, حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے گیا حضرت کے ساتھ. تو وہاں جب پہنچے تو مجھے حضرت فرمانے لگے حکیم اختر میں یہاں پیدا ہوا ہوں. یعنی کہ حضرت عیدگاہ میں پیدا ہوا. فرمایا میں نے بیعت حضرت تھانوی سے یہاں کی تھی. تو میری زندگی کا سٹارٹ وہاں سے تھا. تو
پہلے زندگی تو ساری ایسی گزاری، زندگی شروع میری وہاں سے ہوئی۔ جب آدمی اعلانیہ توبہ کر لیتا ہے نا، اعلانیہ توبہ کر لیتا ہے، اعلانیہ توبہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس آدمی نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اب والذین جاہدوا شروع کر رہے ہیں، اب کچھ لگا رہے، اب اللہ اس پہ فضل کریں گے، اب اللہ اس پہ فضل کر دیں گے، اللہ اس کو اپنا مقرب کر دیں گے۔ اب یہ ہو گئی توبہ۔ اس کے بعد ہمارے کچھ اعمال ہوتے ہیں کرنے والے، میں ہمارے طریقے میں نا 2-3 کام ایسے ہیں جو اس کے رکن اعظم ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا جی کہ یہ کتنے لوگوں کو دعوت دینی ہے، یہ کرنا ہے، 4 کرنے ہیں، 4 نہیں کرنے ہیں، 4 بالکل نہیں کرنے ہیں، وہ یہ ضابطے یہاں بھی ہیں۔ اچھا، وہ اسی طرح ہی ہے۔ پھر جو کرنے ہیں وہ کن صفات کے ساتھ کرنے ہیں، 6 کے ساتھ کرنے ہیں، وہ صفات یہاں بھی ہیں۔ اچھا، تبلیغ کا جو کام ہے نا، یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ صحیح طریقے سے کرے نا تو یہ تصوف کے سارے سلسلوں کا مجموعہ ہے، لیکن صحیح طریقے سے کرے اور اگرنی کی نیت نہ ہو، تربیت کی نیت ہو، تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ سر اللہ کا دھیان ہے اس میں، ہمارے طریقے میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے، فضائل کا شوق ہے، نفس کا مجاہدہ ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ یہ الگ چیز نہیں ہے کوئی بھی کہ آپ وہ کچھ اور کر رہے ہیں، ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ پشتو والے کہتے ہیں منظر ٹول یود ہے، سفر جدا جدا، ایک ہی منزل پہ جانے لگے ہیں سارے۔ منظر اللہ ہے، اللہ کو پانے کے کتنے راستے ہیں، فرمایا جتنے مومن کے بدن کے بال ہیں۔ اللہ کسی راستے سے کسی کو اپنا کر دے، مقابلہ بازی نہیں ہے کسی کے۔ اللہ کے نبی کی کوئی محنت ایسی نہیں ہے جس میں تعارض ہو آپس میں، یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے۔ جو کام مدینے پہنچتا ہے وہ سارا ہی ٹھیک ہے، جو کام مدینے والے تک پہنچتا ہے وہ سارا ہی ٹھیک ہے، سمجھا؟ اب یہ ہو گئی بیعت، ہماری نسبت جو ہے نا، کئی لوگ طریقت میں تصوف میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری نسبت کس طریقے سے ہے۔ تربیت کے طریقوں میں ہمارے طریقے کا نام ہے نقشبندیہ مجددیہ طریقہ۔ اس میں اصلاح جیسے تربیت واعظ نصیحت ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ تربیت میں ذکر کو بھی بڑی اہمیت ہے۔ جیسے میں آنکھیں بند کر کے نا تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں نا، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اس سے اللہ کے فیضان آتا ہے دل پہ، رحمت آتی ہے۔ فضائل اعمال میں، فضائل ذکر میں آپ نے پڑھا ہوگا نا، 1 گھڑی کا مراقبہ، 1 گھڑی کا تفکر 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ ٹھیک ہے نا، یہ بار کی باتیں نہیں، ساری اندر کی لکھی ہیں یہ ساری باتیں۔ تو ہمارے طریقے میں، یعنی میں آپ کو جو بیعت کیا نا، جو ذکر بتا رہا ہوں، اس میں ہماری ایک نسبت ہے۔ نسبت جیسے مدرسہ پڑھتے ہیں نا، اس کی بھی ایک نسبت ہوتی ہے، روحانی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کی ایک نسبت ہے، ایک شجرہ ہے اس کا۔ تو میں اس وقت آپ کو اپنے برکت کے لیے نا اپنی روحانی سند سنا رہا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ والوں کا ذکر جو ہوتا ہے نا، وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ صالحین کا ذکر کیا ہے؟ گناہوں کا کفارہ ہے۔ جس طریقہ عالیہ میں آپ کو بیعت کیا نا، اس کا نام ہے نقشبندیہ مجددیہ طریقہ۔ اس میں ذکر، اس میں ذات، اس میں اعظم یہ کیا جاتا ہے، یعنی زبان سے بھی کرتے ہیں، دل سے بھی کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ دولت جو ہے نا، دوسری وحی میں اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، میرے محبوب پیغمبر آپ مجھے یاد کیا کریں میرے نام سے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، میرا نام کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ ذکر بتایا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے بتایا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، انہوں نے بتایا حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو، اور انہوں نے حضرت جعفر صادق کو، حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو،
انہوں نے حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ سارے بزرگوں کے نام سنے ہوئے ہم نے نا، یہ ہماری سند میں آتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ طریقہ چلتے چلتے حضرت خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند کو پہنچا۔ نقشبند کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ کے نام کا نقش باندھ کے ذکر کرنا، جیسے اب ملتان میں نقشبند کالونی ہے نا، ہاں بس اس طرح سمجھو یہ بھی آپ سب نقشبندی کالونی میں داخل ہو گئے آپ، یہ روحانی کالونی ہے آپ کی۔ نقش بند، دل پہ اللہ کے نام کا نقش باندھنا، یعنی اللہ اللہ اللہ۔ ان سے یہ طریقہ چلتے 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 امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا، اور ان سے چلتے چلتے میرے پیر و مرشد تھے، ان کا نام تھا حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مجھ تک روحانی طور پہ 32 واسطے ہیں۔ یعنی سند کے اعتبار سے آپ کو بھی اعزاز ہے، میرا بھی اعزاز ہے کہ دنیا میں اللہ کے نبی تک اتنے قریب ترین واسطے اور کہیں نہیں ہیں۔ عام واسطے 42 چل رہے ہیں، یعنی جو لوگ علمی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو سند کا پتہ ہوتا ہے، اس سند کے اعتبار سے نا یہ بہت اونچی نسبت ہے ہماری، واسطے بہت کم ہیں اس میں۔ فیصل آباد میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا سید جاوید حسین شاہ صاحب، وہ ہمارے حضرت کے پاؤں پکڑے آ کر، انہوں نے لوگ ہاتھ پکڑ کے بیعت کرتے ہیں نا، انہیں پاؤں پکڑ کے بیعت کی، کہنے لگے کہ حضرت مجھے یہ نسبت چاہیے حضرت آدم بن نوری کی، اور اللہ کے نبی کی یہ والی نسبت جو ہے سند کے اعتبار سے یہ بہت عالی ہے۔ تو میں نے حضرت سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت لوگ بیعت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن داڑھی نہیں چھوڑتے، کیا کریں ان کا؟ فرمایا ہماری نسبتیں جن تک پہنچیں گی نا، یا وہ داڑھی چھوڑیں گے یا ہمیں چھوڑیں گے۔ تو میرا خیال بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس نسبت کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، جس نے نہیں چلنا ہوتا وہ ہمیں ہی چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نافرمانی میں پھنس جائے، وہ نسبت کا نور اس کو کہیں کہیں سے پکڑ کے لے آتا ہے، کیونکہ ان اللہ والوں نے دعائیں کی ہوتی ہیں، یا اللہ میری نسبت کسی کو جس تک پہنچے کو بدبخت نہ رہ جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ تبلیغ آنا جانا بہانا ہوتا ہے، اصل میں اللہ کو اور چیز دینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سب کو اللہ نے یہ دولت دے دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مجھ تک یہ دولت 32ویں واسطے سے پہنچی ہے، یعنی ذکر اس میں ذات اس میں اعظم کی، اس کا اذن میں نے آپ کو سب حضرات کو دیا، آپ کے ہم نے قبول کر لیا۔ اب آپ کی روحانی حاضری جو ہے نا، اب اور جگہ لگنا شروع ہو گئی ہے۔ آپ اس دعا میں آ گئے ہیں جو دعائیں یہ اللہ والے مانگ کے گئے ہیں، یا اللہ ہماری نسبتیں جن تک پہنچے وہ ذلیل نہ ہو جائیں، خوار نہ ہو جائیں، پریشان نہ ہو جائیں، کسی گندی تاریک گلی میں بند نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ذات کا ذکر، اللہ 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 اللہ، اور دوسرا درود شریف، تیسری تلاوت۔ باقی جو تسبیحات جماعت میں بتاتے ہیں کرتے ہیں وہ کرتے رہیں ان کو، لیکن اس میں ذات اللہ 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 اللہ، یہ کوشش کریں اللہ 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 اللہ، 100 سے لے کے 500 دفعہ تک کر لیں، اور پھر اسی ذکر کو تھوڑی دیر تصور میں مراقبے کی شکل میں دل میں خیال رکھ کے اللہ اللہ 15-20 منٹ سے خاموش بیٹھ جائیں، اور درود شریف وصلی اللہ علی النبی الامی، یہ بہت آسان ہے، مختصر ہے، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی الامی۔ تلاوت قرآن شریف تھوڑا سا کھول کے دیکھ کے تدبر کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ باقی آپ سب حضرات مولانا کو عثمان صاحب کے ساتھ مجلس رکھیں، وہاں ملتان میں وہ کیا کہتے ہیں سعد اللہ کے کرتے ہوا تھا مجلس، جی جی، تو میرا بیٹا وہاں خیر مدارس میں پڑھتا ہے، دور حدیث میں ہے، وہ بھی آ جاتے ہیں، یہ ساتھی علماء جمع ہو جاتے ہیں کبھی، تو کبھی کبھی جمعے والے دن میں بیٹھ کے اس طرح ماحول اپنا بنا لیں، اور عثمان صاحب سے رابطے میں رہیں، بس ان کو نہ چھوڑیں سر، بس مراقبے کے لیے ان کو کہیں جی ہمیں اپنے ساتھ جیسے تبلیغ میں لے جاتے ہیں نا، اسے مراقبے کے لیے بٹھائیں، ہمیں ذکر کے لیے بٹھائیں، صحیح ہے انشاءاللہ۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ترقی دیں گے، سمجھ گئے نا، بس پھر رابطہ رکھا کریں، ہاں۔